میرے بھائیوں، جب آپ کسی نیک کام کا ارادہ کریں تو بس اسے شروع کر دیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس جمعے سے نماز پڑھیں گے، اس جمعے سے بھی نماز نہیں پڑھی، اگلا جمعہ آ گیا وہ بھی چلا گیا، اس کے بعد والا جمعہ آیا وہ بھی چلا گیا، یہ نماز ہی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ نہیں، اگر آپ نے نماز کا ارادہ کیا ہے تو بس آج ہی سے شروع کر دیجیے، کل پرسوں پر اسے مت ٹالیے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کام کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، نرسوں سے کریں گے، وہ کام کر ہی نہیں پا رہے۔ آپ کے پاس سے ایک غریب شخص گزر رہا ہے، بھیک مانگنے والا گزر رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ دیں کہ نہ دیں، دیں کہ نہ دیں، معلوم ہوا کہ وہ چلا گیا۔ کسٹمر کھڑے ہیں دکان میں، اب ایک کسٹمر کو دیکھا، سوچ رہے ہیں ارے یہ تو بہت پرانا کسٹمر ہے، ناراض نہ ہو جائے، اس کو سودا دینے لگے۔ اذان ہو چکی ہے، اب دوسرے شخص کو دیکھا، وہ بالکل نیا ہے، اب سوچ رہے ہیں کہ یہ نیا ہے، پہلی بار آیا ہے، اگر اس کو منع کر دیں گے تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا، اب اس کو دینے میں لگ گئے۔ تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا کہ جماعت چھوٹ گئی۔ نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نیک کام کا وقت ہو گیا ہے اور نیک کام کا ارادہ کر لیا ہے آپ نے کسی بھی کام میں، تو پھر آپ اس کو شروع کر دیجئے، فوراً فیصلہ لے لیجئے۔ اذان ہو گئی، شٹر گرا دیجئے۔ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا اور وہ کام اچھا ہے، کر دیجئے۔ غریب کو دینا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالیے، اس کو نکال کر دے دیجئے، تاخیر نہ کیجئے۔ اذان ہو گئی، شٹر گرا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، اللہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے نماز شروع کی خدا نخواستہ اور اسی دن آپ کے ساتھ کوئی مصیبت پیش آ گئی تو اس مصیبت کو اس دن پیش آنا تھا۔ یہ مت سوچئے کہ قطعاً کہ ہم نے نماز شروع کر دی تو اس وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ تقریباً 17-18 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے اہل تعلق میں 2-3 بھائی تھے، 2 بھائی نماز پڑھتے تھے، تیسرا نہیں پڑھتا تھا، اور ہمارے تعلقات تینوں بھائیوں سے تھے، تو کبھی کبھی ساتھ میں بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو کبھی ہم نے ان سے کہا بھی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہا جی جی پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وہ کہتے تھے لیکن پڑھتے نہیں تھے۔ ایک دن ہم نے کسی سے تذکرہ کیا، وہ کہنے لگے کہ اصل میں کیا ہوا کہ انہوں نے نماز جس دن شروع کی اسی دن ان کا کوئی جانور مر گیا، بکری یا بچڑا، کوئی جانور مر گیا، اور اس کے بعد نماز انہوں نے چھوڑ دی۔ پھر سمجھانے پر کسی دن نماز شروع کی تو جس دن نماز پڑھی اسی دن کوئی مصیبت پیش آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نماز پڑھنے سے ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے۔ بس ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ کسی نیک کام کے کرنے سے کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، بلکہ وہ مصیبت اس دن آنی ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے تعلق سے جو فیصلے کیے ہیں وہ ہو کر رہیں گے۔ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ پیش آ کر رہے گا۔ آپ نماز نہیں پڑھیں تب بھی پیش آ کر رہے گا، نماز پڑھیں تب بھی پیش آ کر رہے گا۔ ہاں، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز کا حساب دینا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہت سے طلباء ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے آتے ہیں، اور بہت سے طلباء ایسے ہیں کہ ان کو زبردستی مدرسے بھیجا جاتا ہے۔ تعلیم دونوں حاصل کرتے ہیں، یعنی اگر ایک چیز آپ کی تقدیر میں ہے، آپ کو ملنی ہے تو وہ مل کر رہے گی، خواہ آپ اسے خوشی بخوشی حاصل کر لیں، خواہ اسے آپ کو زبردستی دیا جائے، اگر آپ کو وہ چیز ملنی ہے تو مل کر رہے گی۔ آپ خود ہی دیکھیں کہ اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ملتی ہیں لیکن آپ کو کوئی رغبت نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو رغبت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن نہیں ملتی ہے۔ بہت سی چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہیں، دوسروں کے لیے بہت مشکل ہے، اور بہت سی چیزیں دوسروں کے لیے بہت مشکل ہیں، آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اس دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ اپنے فرائض، آپ اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھیے۔ کوئی بھی اچھائی کا موقع، نیکی کا موقع آپ اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے کر لیجیے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ زندگی بہت غنیمت ہے، اس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ قیمت غم حیات کی تو دام دام لے، بہار ہو کہ خزاں تو سب سے کام لے۔ جس حالت میں بھی ہیں آپ جو کام کر لیں گے وہ کر لیں گے، اور جسے آج کل پر ٹالتے رہیں گے وہ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں تہجد پڑھیں گے، اب رات میں نیند کھلی، اب سوچ رہے ہیں کہ ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، کل سے انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے، اور کل آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ پہلے ہی سو جائیں گے۔ کل پھر اسی وقت سوئے، کل بھی نہیں پڑھ پائے، پرسوں بھی یہی ہوا، اور اسی طرح وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو شروع کر دیجیے۔ نماز پڑھنے لگیے آپ تو جہاں بھی وقت ہو جائے
آپ نماز پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. یعنی ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھیں. بہت سے لوگ سفر کر رہے ہیں, اپنی گاڑی ہے, کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, جہاں نماز کا وقت ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کنارے. تو سوچتے ہیں کہیں مسجد ملے گی تو وہاں نماز پڑھیں گے. اب نہ مسجد ملی نہ نماز پڑھی. ظہر کا وقت چلا گیا, عصر کا وقت آ گیا. عصر کے وقت سوچا کہ کہیں مسجد ملے گی تو نماز پڑھیں گے, اب عصر کا وقت بھی چلا گیا, مغرب کا وقت آ گیا. تو نیک کام میں تاخیر کرنے سے وہ نیک کام کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور وہ نیک کام پھر ہو نہیں پاتا ہے. لہذا جو بھی کام کرنا ہو اسے بس شروع کر دیں, اسے کر ڈالیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.